امام صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب موعظۃ الحسنہ میں ایک چیپٹر نقل کرتے ہیں کہ جس میں مخلوق خدا پر رحم کرنے کی تلقین کے موضوع پر ہے۔ تو حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمت و شفقت کرنے والوں پر رحمان رحم و کرم فرماتا ہے، لہٰذا تم زمین والوں پر رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے۔ اس حدیث مبارکہ کی موافقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حکایت بھی نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں سے گزر کر جا رہے تھے تو ایک بچے کو دیکھا جو چڑیا سے کھیل رہا تھا، اور اس کا کھیل کچھ اس قسم کا تھا کہ وہ چڑیا کے پاؤں سے اس نے دھاگا بندھا ہوا تھا، وہ اس چڑیا کو چھوڑتا، وہ چڑیا اڑ کے دور چلی جاتی، پھر وہ دھاگے کے کھینچ کے چڑیا کو اپنے پاس لے آتا۔ تو اس طریقے سے وہ بچوں کے، آپ کو پتہ ہے کہ کھیل عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں، تو وہ اس طریقے سے وہ چڑیا کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت رحم آیا اس بے زبان مخلوق پر، تو انہوں نے اس بچے سے سودا کیا، اس چڑیا کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو بہت سے لوگوں نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور مجھ سے درگزر فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا کس عمل کی بدولت؟ کیا آپ کی سخاوت کی وجہ سے، یا آپ کے عدل و انصاف کی وجہ سے، یا آپ کے زہد و تقوی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کی بخشش و مغفرت فرما دی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم نے مجھے قبر میں اتارا اور مجھے مٹی سے چھپا دیا اور مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تو دو ہیبت ناک فرشتے میرے پاس آئے، انہیں دیکھ کر میری عقل ضائع ہو گئی اور ان کی ہیبت سے میرا جوڑ تھر تھرانے لگا۔ ان دونوں نے مجھے پکڑ کر بٹھایا اور سوالات کرنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ہاتف غیبی سے ایک ندا سنی گئی، اس نے کہا کہ تم دونوں میرے بندے کو چھوڑ دو اور اسے نہ ڈراؤ، کیونکہ میں اس پر رحم کرتا ہوں اور درگزر کرتا ہوں، اس لیے کہ اس نے دنیا میں ایک چڑیا پر رحم کیا تھا اور میں آخرت میں اس پر رحم کرتا ہوں۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے زہد و تقوی کی مثالیں دی جاتی ہیں، جن کی سخاوت کی مثالیں دی جاتی ہیں، جن کے عدل و انصاف کی مثالیں دی جاتی ہیں، ان کے معاملے میں، ان کے بارے میں اللہ عز و جل ان کی مغفرت اس طرح فرماتا ہے کہ ایک چڑیا پر رحم کرنے کی بدولت اللہ رب العزت نے ان سے درگزر فرمایا اور ان کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ تو رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید، کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہا نہیں مانگتی، دولت نہیں مانگتی، مال نہیں مانگتی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ایک بہانہ چاہتی ہے، ایک بہانہ مانگتی ہے۔ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ بندے کو بخشنے کے لیے۔ آج ہم اگر اپنے ارد گرد کے حالات دیکھیں، پاکستان کے حالات دیکھیں، تو غریب غربت کی چکی میں پس کر مر رہا ہے۔ کسی کو دیکھو تو اپنی اولاد کو فروخت کرتا ہوا نظر آتا ہے، کسی کو دیکھو اپنی اولاد کو زہر دے کر مارتا ہوا اور خود اپنے آپ کو قتل کرتا ہوا نظر آتا ہے، خودکشی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کسی کو دیکھو تو اپنے بچوں کو نہر میں پھینک کر خود بھی نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسے حالات بنا دیے گئے ہیں۔ اور ان حکمرانوں کے اگر معاملات کو دیکھا جائے، ان کے بینک بیلنس کو دیکھا جائے، تو نہ صرف پاکستان کے اندر اور بیرون ملک میں بھی بے شمار جائیدادیں ان کی موجود ہیں۔ انہیں اس مخلوق پر رحم نہیں آتا، انہیں غریبوں پر رحم نہیں آتا۔ ان کے گھروں میں ٹرکوں کے ٹرک آٹے کے لدے ہوئے پہنچ جاتے ہیں، لیکن غریب ایک تھیلا آٹے کا لینے کے لیے اپنی جان پر کھیل کر جو ہے وہ جاتا ہے۔ ایسے ایسے دردناک مناظر دیکھے گئے ہیں جن کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں لائنوں میں لگی ہوئی اور اس طریقے سے ذلت کے ساتھ جو ہے وہ کھانا لے رہی ہیں وہاں سے، یا آٹا وغیرہ لے رہی ہیں۔ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ غریب کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت و شفقت کرنے والوں پر رحمان رحم و کرم فرماتا ہے،
لہٰذا تم زمین والوں پر رحم کرو تاکہ عرش والا آسمان والا تم پر رحم کرے۔ لیکن امیر کی تو بالکل جو ہے وہ اتنا ظالم ہو چکا ہے امیر، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس دولت ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس دولت ہی میری دنیا میں اور آخرت میں کام آئے گی۔ چند ٹکے مسجد میں دے دیے، اور وہ بھی ٹوٹے پھوٹے نوٹ جو ہوتے ہیں، جو کوئی بھی نہیں لیتا ہے، وہ جا کر مسجد کی جھولی میں ڈالتے ہیں۔ تو ان کا کیا ہوگا میرے پیارے بھائیوں؟ آخر ہم کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں ہم اپنی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے؟ 15 شعبان گزر چکی، آج 15 شعبان کا دن ہے۔ آج قسمت والوں نے روزے رکھے ہوں گے، کل رات کو انہوں نے عبادت کی ہوگی جنہیں اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی ہوگی، اور ہم جیسے جو نکمے ہیں، جو صرف باتیں کرنے والے ہیں، وہ کل بھی باتیں کرتے رہے تھے، آج بھی باتیں کر رہے ہوں گے، کل بھی بیانات دے رہے تھے، آج بھی بیانات دے رہے ہوں گے، کل بھی صرف جھوٹی قسمیں کھا کر عوام کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم ان کے لیے جو ہے وہ سب کچھ کریں گے، ہم ان کی جائیدادیں ضبط کریں گے، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، غریب کو انصاف دلائیں گے۔ کہاں ہے انصاف؟ آج تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، قاتل وہاں پہ گھوم رہے ہیں، کھلے عام گھوم رہے ہیں، عدالت میں انہیں لے جانے کی ہمت نہیں پڑتی۔ آخر ہم کیوں مخلوق خدا پر رحم نہیں کرتے؟ کیوں اللہ رب العزت کی مخلوق پر رحم نہیں کرتے؟ آئیے ایک اور حدیث پاک نقل کرتے ہیں، اسے سنیے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، وہ اور بنی اسرائیل اس وقت قحط کا شکار تھے، بھوک سے دوچار تھے۔ وہ ایک ریت کے ٹیلے کے پاس سے گزرا تو اس نے اپنے دل میں تمنا کی کہ کاش یہ ٹیلا آٹے کا ہوتا تو میں بنی اسرائیل کا پیٹ اس سے بھر دیتا۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے کسی نبی علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ فلاں عابد کو میرا پیغام پہنچا دو کہ میں نے تیرے لیے اجر کو اتنا واجب کر دیا ہے، جتنا کہ وہ ٹیلا آٹا ہو جاتا تو اسے صدقہ کر دیتا۔ لہٰذا جو اللہ کے بندوں پر رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے، کیونکہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحم کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر یہ ٹیلا آٹے کا ہوتا تو اس سے لوگوں کا پیٹ بھر دیتا، تو اس نے اتنا ہی ثواب پایا جتنا اس کے کرنے پر وہ پاتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ مال و دولت عطا کیا ہے تو ہمارے دلوں کو نرم ہونا چاہیے اور اپنے غریب بہن بھائیوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ کسی کے بچے کو بکتا ہوا دیکھیں تو اس بچے کو خریدیں نہیں، بلکہ وہی پیسہ اس کے ماں باپ کو دے کر اسے کوئی کاروبار شروع کرا دیں، یا ان کے چند دن کا کھانا ان کے لیے میسر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی رحم کرے گا۔ دنیا میں رحم کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ عرش کا تو ویسے جو ہے قرآن کریم میں آیا کہ عرش پہ اللہ تعالیٰ استوا فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی سمت مخصوص کرنا یہ کفر لکھا ہے علماء کرام نے۔ تو یہ ایک مثال دی جاتی ہے بلندی سے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی سے، اللہ تعالیٰ کی عظمت سے، اللہ تعالیٰ کی بزرگی سے جو ہے وہ اوپر کی چیز کو مثال دی جاتی ہے کہ عرش عظیم چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی جو عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہے، عرش بھی مخلوق ہے، تو جس پر قرآن کریم میں آیا کہ اللہ تعالیٰ استوا فرماتا ہے، تو جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، مفتیان کرام ہی بیان کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ہم پر رحم فرمائے گا جہاں ہمیں ضرورت ہوگی۔ جب ہم قیامت کے دن حاضر ہوں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اس وقت ہمارے دامن میں کچھ نیکیاں ہوں گی، کچھ گناہ ہوں گے، کچھ اخلاص ہوگا، کچھ ریاکاری ہوگی، تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما کر ہماری بخشش فرمائے گا۔ تو یہ نہیں کہ مراد کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، یہ کسی کی مراد نہیں ہوتی۔ تو اگر کسی کے ذہن میں یہ شعر سن کر اس طرح سے آئے تو وہ بھی توبہ کرے، اور میں بھی یہ آپ سے وضاحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھا ہوا نہیں ہے، وہ عرش پر استوا کا جو ہے وہ جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ اس طرح سے ہے۔ یعنی ایسی مصیبت کی حالت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری مدد فرمائے گا جب ہم پھنسے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی مخلوق خدا پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔